ایک ہے خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی، غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی، کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اسینشلی وہ شرک ہے، لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ پھر جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے۔ شرک فی ذات کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے، اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خدا، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ ای امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن۔ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کی۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے
समद वही है, लेकिन उससे कोई तकान तारी नहीं होती, आजिज नहीं होती। ये असल में नफी है। जो तौरात हाफजे से मुरतब की गई थी, 587 में नबूकदनेस्सर का जो हमला हुआ था उसमें असल तौरात गुम हो गई। उस वक्त से आज तक वो असल तौरात इनके पास नहीं। पीरियड ऑफ कैप्टिविटी से वापस आए हैं बैतुल मुकद्दस में, साइरस के लुत्फो करम की वजह से, जुल्करनैन के लुत्फो करम की वजह से, फिर याददाश्तों से लोगों ने वो तौरात मुरतब की है, तो उसमें इंसानी फिक्र शामिल हो गई। लिहाजा वहां ये लिखा है अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और जमीन पैदा किए और 7वें दिन आराम किया, यानी कोई तकान लायक हो। कुरान ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह काफ में, वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब। यकीनन हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के माबैन है उन्हें 6 ही दिनों में पैदा किया। वो बात ठीक है, लेकिन हमें कोई तकान लायक नहीं हुई कि हमें किसी आराम की जरूरत होती। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल अली वही है, सबसे बुलंदो बाला, लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा सबसे सरबुलंद हो जाए, और वही असीम है, अज़मत वाला। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचाए, अपने साबिका जिंदगी के गुनाहों पर तौबा करने की और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने दीनी फराइज की अंजाम दही के लिए कमर बस्ता हो जाने का अज़्म मुसम्मम कर लेने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब हम सवालात का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अगर किसी मुसलमान को ये नहीं मालूम हो कि वो जो कर रहा है वो अमल शिर्क है या नहीं, तो क्या उसका ये शिर्क माफी के काबिल होगा? देखिए, अगरचे कानून तो ये है दुनिया का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से अदम वाकफियत कोई उज्र नहीं है। कानून तो फिर पढ़ता है, लगता है, लागू होता है, आयद होता है, लेकिन अल्लाह के यहां ऐसा नहीं है। वो हर शख्स से उसके अपने हालात के एतबार से हिसाब ले, किन हालात में पैदा किया गया, क्या जीन्स उसको दिए गए थे, किन हालात में वो पला बढ़ा है, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या थे, फिर ये कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उसे दीन का, और अगर उसकी वजह से ये लाइल्म रहा और उसने बात को नहीं समझा, तो मैं समझता हूं अल्लाह ताला नरमी फरमाएंगे। बाकी ये कि बख्शिश या सजा देना ये अल्लाह का इख्तियार मुतलक है, हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला अबू जहल को बख्श दे, हम एतराज नहीं कर सकते, उसकी मखलूक है, जो चाहे करे। अल्लाह ताला किसी नेक से नेक आदमी को जहन्नुम में डाल दे, वो कर सकता है। जैसे मैंने कहा, अपनी बकरी आप जब चाहे ज़िबा करें, अपने गुलाम को आप चाहे कत्ल कर दें। हम ये जानते हैं कि वो आदिल करेगा, इंसाफ करेगा, कायमम बिल क़िस्त है, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर कोई पाबंदी किसी की नहीं है। तो मैं यहां सिर्फ यही लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं कि अल्लाह ताला हर शख्स के जाती हालात के एतबार से मुहासबा करेगा। तो ये रब्त है सूरह जुमा के साथ अहकाम जुमा का, और ये तो वाज़ेह है कि दर हकीकत इस सूरह मुबारका का नाम ही इस हुक्म जुमा के हवाले से लिया गया है। अच्छा, अब इसमें हुक्म जुमा की अहमियत क्या है उसको आप समझिए। मैं चंद अहादीस आपको सुना रहा हूं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मन तरका अल-जुमअता सलासा मर्रातिन तहावुनन तबअ अल्लाहु अला क़ल्बी। जिस शख्स ने 3 जुमे छोड़ दिए कसर की वजह से, यानी कोई और उज़्र नहीं है, बीमारी नहीं थी, मुसाफिर नहीं था, कोई नहीं उज़्र, तहावुनन, बस वो उसकी अहमियत को न समझते हुए, इसको कहते हैं हुन, जो आसानी सी बात हो, बस कोई अहमियत न हो जिसकी, तो तहावुनन तबअ अल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर कर दे। और ये मोहर कर देना वो बदतरीन सजा है जो बदतरीन काफिरों को दुनिया में दी जाती है। खतम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये बदतरीन काफिरों की सजा है। जो मुसलमान जुमे की अहमियत को नजरअंदाज करते हुए बगैर किसी उज़्र के अगर वो जुमा छोड़ देगा 3 जुमे, तो उसके दिल पर मोहर हो जाएगा। मन तरका सलासा जुमाइन तहावुनन बिहा तबअ अल्लाहु अला क़ल्बिही, पहली रिवायत तिरमिज़ी की थी, ये अबू दाऊद और नसाई की है।
وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ۔ امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ اور سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَدَرِهِمِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم۔ حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ۔ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، صحیح کے معنی دوڑنا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا لپکو، یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب دیکھیے، غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی، اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ضرور پہ کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جمعہ کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ،
اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے، یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے، شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے۔ چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلوۃ والسلام، جمعے کا دن تھا۔ ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا۔ اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے۔ تم کون ہو اور تمہارا یہ کیا ہے مسئلہ؟ اس نے وہاں بیان کیا اپنی توحید، میں تو ایک رب کا ماننے والا ہوں، اور اس رب ہی نے مجھے یہ جو کچھ عطا کیا ہے اس کا عطا کرنا ہے، کوئی میری ذاتی میرا کمال نہیں۔ یوں سمجھیے حضرت ابراہیم کی سنت جو نمرود کے دربار میں انہوں نے کہا تھا، اس نوجوان نے اس بادشاہ کے دربار میں کلمہ توحید بلند کیا، اس پر غضبناک ہو کر بادشاہ نے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ مختلف طریقے آزمائے گئے، ایک بڑی اونچی چٹان کے اوپر سے اس کو نیچے پھینکا گیا، اس کا کچھ نہیں بگڑا، اور کوئی کام اس طرح کیا کہ لے جاؤ اسے سمندر میں ڈبو دو، ڈبونے کی کوشش کی گئی، سمندر میں نہیں ڈوبا۔ وہ طرح طرح کے حربے آزمائے گئے، کوئی اس کے اوپر ہتھیار کارگر نہیں ہو رہا تھا، کوئی اس کے اوپر جو ہے تدبیر اس کی ہلاکت کا ذریعہ نہیں بن رہی۔ بالآخر اس نوجوان نے کہا بادشاہ سے کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں ترکیب، تم بے اسم رب الغلام کہہ کر تیر چلاؤ میرے اوپر، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلا رہا ہوں، تو میں مر جاؤں گا، میری ہلاکت آ جائے گی۔ چنانچہ وہ تیر چلایا گیا بے اسم رب الغلام 3 مرتبہ کہہ کر، اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جمگھٹا اور بہت بڑا وہ جو تھا ایک مجمع، اس میں یہ کام کیا گیا، اور وہاں پر یہ جب تیر چلایا گیا کن پٹی پر تیر لگا ہے اور وہ اس بچہ فوت ہو گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پورا مجمع ایمان لے آیا، آمنا برب الغلام، ہم اس نوجوان کے غلام، یہ جو نوجوان تھا غلام، اس کے رب پر ایمان لے آئے۔ گویا کہ اب جس چیز کے لیے ہلاک کیا جانا تھا
وہ تو تباہی جو ہے وہ اس بادشاہ کے اعتبار سے تباہی جو ہے آ گئی۔ اب اس نے یہ کیا کہ سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے کھدوائے گئے، خندقیں کھدوائی گئیں، آگ جلائی گئی، اور جو بھی قائم رہا توحید پر اسے اس آگ میں جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ تو گویا کہ کثیر تعداد میں اہل ایمان کو انہوں نے جلایا۔ یہ ہے وہ واقعہ اصحاب الاخدود کا، جس کا کہ تذکرہ اس حدیث کی روح سے جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، دوسری ائمہ حدیث کے علاوہ، یعنی امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ کے علاوہ امام ترمذی بھی لائے ہیں، اور پھر یہ کہ امام مسلم لائے ہیں، صحیح حدیث ہے، لہذا اس حدیث کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کو تقویت پہنچانے والی ہے تاریخی روایات۔ مولانا مودودی صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور میں یہاں اصل میں آج آپ کو نوٹ کرا ہی دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے جو بھی قرآن مجید کا علم اور فہم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے 4 سورسز معین کی ہیں اپنی، جہاں سے مجھے یہ فیض حاصل ہوا ہے، جہاں جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ مولانا مودودی اور مولانا ابو الکلام، ابو الاعلیٰ اور ابو الکلام، یہ ایک لائن میں ہے، ان کا ایک دعوتی تحریکی انداز، انقلابی انداز۔ مولانا فراہی، مولانا اصلاحی یہ دوسرا انداز ہے، تدبر قرآن کا انداز ہے، تفسیر القرآن بالقرآن اس کا انداز ہے، نظم قرآن کی اہمیت ہے۔ 2 شیوخ ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور 2 ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، چونکہ میں نے پچھلے درس میں ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی حوالہ دیا ہے، اور ان کی کتاب قرآن اور علم جدید یہ میں نے پڑھی تھی، یہ کوئی 50s کی بات میں کر رہا ہوں، اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ تو میں نے 4 سورسز، اور اس میں ایک عجیب پیدا ہوئی ہے، اسے لفظی سند کہہ لیں۔ 2 شیخ ہیں، شیخ الہند، شیخ الاسلام، 2 یہ ہی بنتے ہیں، فراہی اور اصلاحی۔ 2 ابو ہیں، ابو الکلام، ابو الاعلیٰ، 2 ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین۔ یہ میرا جو ہے حدود 4 کہہ لیں، 4 میں نے ڈائمنشن سے بھی تعبیر کیا ہے۔ ان میں خاص طور پر آج مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین ایک جو فرق ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس صورت کی تفسیر کے حوالے سے اس کو نمایاں طور پر واضح کر دوں، شاید کسی اور مقام پر وہ اتنا نمایاں نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب میں حدیث نبوی سے استغنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حدیث نبوی کا استخفاف، اس کی تحقیر جو ہے یہ بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اس صورت میں آ کر تو اس درجے نمایاں ہوئی ہے کہ اس اصحاب الاخدود کے پورے واقعے کا انکار اور بے تکی باتیں اور لا یعنی باتیں ہیں، اور یہ تو ان کا تو کوئی یعنی ذکر کرنا بھی جو ہے وہ گویا کہ وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان میں ایک حدیث وہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی جو صحیح مسلم کی ہے۔ دوسری حدیثیں کوئی ہوتی جن کی سند نہ ہوتی، ان کے بارے میں اگر یہ انداز اختیار کرتے تو بات دوسری تھی۔ پھر ایک عجیب بات کہی ہے، ایسی چیز جس کے کوئی شواہد نہیں، ایک بالکل مجہول واقعہ ہے، وہ کیسے ہم قرآن مجید کی تفسیر کے اندر اس کو بیان، اس کو ایک اہمیت دے سکتے ہیں؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی ان کے مقابلے میں انہوں نے اس قدر محنت کی ہے کہ ثابت کر دیا کہ تاریخی واقعہ ہے، سن دے دیے ہیں کہ کس سن میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور مغربی مورخین کے حوالے دے دیے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ تفہیم القرآن لکھی جا چکی تھی جبکہ مولانا اصلاحی صاحب یہ تدبر لکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہ میرا آج میں نے محسوس کیا کہ شاید محنت بھی نہیں کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے۔ ایک طرف تو یہ کہ حدیث نبوی سے جو ہے ان کے اندر نہ صرف یہ کہ استغنا اور نشوز ہے بلکہ استخفاف ہے حدیث کا۔ اتنی اہم حدیث کو اٹھا کر پھینک دینا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، میں سمجھتا ہوں، کم سے کم یہ کہ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف یہ کہ محنت نہیں، یعنی میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ تفہیم القرآن کو آپ پڑھیے، مولانا مودودی نے کس تفصیل کے ساتھ وہ تاریخی حوالوں سے بات ثابت کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کا واقعہ، یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین تھے کہ جو توحید کے اوپر کاربند تھے، اور بادشاہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دیا جائے گا، اور وہ بھاگ کر جو ہے ایک کہف میں پناہ گزین ہو گئے۔ اور گبن کی جو کتاب ہے رائز اینڈ ڈکلائن آف دی رومن امپائر، اس کے اندر دی سٹوری آف 7 سلیپرز موجود ہے۔ 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور سٹوری آف 7 سلیپرز گبن کی کے ہاں موجود ہے، اور وہ ترکی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور وہی رومن امپائر کا مرکز رہا ہے، بہت بڑا شرک کا گڑھ رہا ہے۔
لیکن بعد میں 300 برس بعد جب ان کو اللہ نے اٹھایا ہے تو انقلاب آ چکا تھا، رومن امپائر جو ہے خود عیسائیت اختیار کر چکی تھی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے، اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ تاریخی روایات ابن ہشام، طبری، ابن خلدون یہ لے کے آئے ہیں، اور مولانا اصلاحی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجہول واقعہ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایک طرف تو ابن ہشام اور طبری اور ابن خلدون بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف جدید مورخین، سیاح، رومن سیاح، ان سب نے وہ واقعات درج کیے ہیں اپنے ہاں۔ وہ واقعات کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ہوا یہ تھا کہ حمیر یا یمن میں ایک بادشاہ تھا، وہ کہیں آیا چل کر، اور وہ مدینہ منورہ میں جہاں یہودی آباد تھے وہاں کچھ عرصے ٹھہرا، اور وہاں اس نے یہودیت اختیار کر لی، متاثر ہوا، اور 2 وہاں سے علماء کو، یہودی علماء کو لے کر وہ واپس گیا اپنے ہاں حمیر یعنی یمن میں۔ انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کی، اور اس کی پوری مملکت جو ہے اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا۔ اسی بادشاہ کا بیٹا ذو نواس، یہ مشہور بادشاہ گزرا ہے وہاں کا، وہ ذو نواس جو تھا وہ اس میں اتنا متشدد ہوا یہودیت میں کہ اس نے نجران کے شہر پر، نجران کی بستی پر حملہ کر دیا، اس لیے کہ وہاں سب نصارہ آباد تھے۔ یہ نجران ہی سے آیا تھا وفد نصارہ کا سن 9 ہجری میں، جس نے کہ آ کر حضور سے جو مناظرہ کیا تھا، اور پھر وہ جو مباہلہ جو آیا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے سورہ آل عمران میں موجود، نجران کا عیسائیوں کا وفد تھا۔ یہ نجران جو ہے بہت طویل عرصے سے یہ عیسائیت کا مرکز رہا تھا۔ اس نے وہاں حملہ کیا، اور حملہ کر کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور نصرانیت سے، عیسائیت سے تائب ہو جائیں۔ لوگوں نے انکار کیا، 20,000 انسانوں کو اس نے آگ میں زندہ جلوایا، اور اس کا سن معین ہو رہا ہے یہ اکتوبر سن 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ البتہ اس کے بعد 2 ہی سال بعد سن 525 میں کوئی ایک شخص یہاں سے بچ کر نجران کا جو ہے بھاگ کر گیا ہے عیسائی، اس نے ابرہہ نے جو یعنی حبشہ میں عیسائی سلطنت تھی وہاں جا کر شکایت کی، یا ایک روایت ہے کہ قیصر روم کے دربار میں پہنچ گیا، وہاں شکایت کی، پھر اس کے حکم پر، قیصر کے حکم پر جو گورنر تھا عیسائی حبشہ کا، اس نے حملہ کیا، اور اس نے ذو نواس کو بھی قتل کیا، اور پوری وہاں سے یہودیت کا قلقمہ کیا۔ اس کے بعد سے وہ عیسائی مملکت بن گئی یمن، اور آپ کو معلوم ہے کہ گویا کہ سن 525 میں یہ واقعہ ہوا ہے، ذو نواس کا قتل حبشہ کے عیسائی ایک یعنی جرنیل کے ہاتھوں، کہ اریات وغیرہ اس کا نام تھا، وہ میں نے نوٹ نہیں کیا ہے۔ اور یہی انہی میں سے پھر ابرہہ تھا بعد میں، وہ ابرہہ کے جو آیا تھا مکے کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو، اور وہ ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت، عام الفیل میں پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے 561 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا سن، 560 یا 561 نہیں، 570 یا 571، 560 نہیں، 610 میں وحی کا آغاز ہوا۔ تو اس اعتبار سے مولانا مودودی صاحب نے تفصیل سے دیا ہے، مورخین اور سیاح جہاں جہاں ان واقعات کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ اصحاب الاخدود کے بارے میں یہ واقعہ کہ اہل ایمان موحدین کو کثیر تعداد میں زندہ آگ میں جلوایا گیا ہے، یہ واقعہ تاریخی طور پر ثابت، اور یہ واقعہ جو ایک حدیث کے روح سے بھی یہ دونوں آپس میں کوریبوریٹ کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن اس کو رد کر کے میرے نزدیک یہ ایک بڑی ہی عجیب سی نشانی ہے اس کی کہ حدیث سے دور بھاگنے کا جو ایک جذبہ ہے آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ مولانا اصلاحی نے اس سب کو قیامت ہی کے اوپر محمول کر دیا ہے، قیامت میں جہنم کے اندر جھونکا جائے گا، اور قیامت میں جس جہنم میں جھونکنے سے پہلے ان کو بٹھایا جائے گا کناروں کے اوپر تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس جہنم میں ہمیں، یہ سب چیزیں حق ہیں، لیکن کیا اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بالکل میرے نزدیک، میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، بچگانہ بات ہے کہ جو کہی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں، بچگانہ سے زیادہ لفظ جو ہے ہلکا میں استعمال نہیں کر سکتا۔ باقی یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اصحاب الاخدود کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحیح حدیث سے ثابت، صحیح مسلم کی روایت، اور دوسری طرف تاریخی جو ہے حوالے، ان سے یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، لہذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے خندقوں والے، اور کون سی خندقیں؟ النار ذات الوقود، آگ والی خندقیں، آگ جو بڑی ایندھن والی، بہت ہی بھڑکنے والی آگ۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس پر، خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تماشا بھی دیکھ رہے تھے۔
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے. دیکھیے یہاں پہ شہود کا لفظ آ گیا، شاہدین و مشہود سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے. اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، تماشا کر رہے تھے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. وہ تماشا دیکھ رہے تھے اہل ایمان کے جلنے کا. جو چیخیں ہوں گی، جو چنگھاڑیں ہوں گی، ان میں بچے بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی، جو کچھ ہو رہا تھا اس کا تماشا کر رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں تھا انہیں کوئی غصہ، کوئی انتقام ان کا جو تھا نہیں تھا مگر صرف اس بنیاد پر إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو العزیز ہے، الحمید ہے، زبردست ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات، اپنے آپ ہی اس کی حمد ہو رہی ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے وہ محمود ہے. اس لیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ حاجت مشاطہ نیست صورت دل آرام را، ایک قابل حمد مقام وہ ہے جس میں حمد کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، وہ تو خود ہی اس کی حمد جو ہے آپ سے آپ ہو رہی ہے، اپنے وجود سے ہی گویا کہ خود محمود ہے. وہ ذات اور العزیز زبردست، اس پر ایمان لے آئے تھے. یہ جرم تھا، اس پر ناراضگی تھی، اس کا انتقام تھا. وما نقموا منہم، اب آپ نوٹ کیجئے یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں. ابتدائی دور ہے، صحابہ کے ساتھ یہی کچھ تو ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بلال کے ساتھ، کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے آگ کے الاؤ تو نہیں جلے، لیکن دہکتے ہوئے انگاروں پر تو لٹائے گئے تھے خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ. ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر کہا گیا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. وہ کھال جلی، چربی پگھلی کمر کی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ گویا کہ در حقیقت وہ خوش طرح باشد کے سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ ابو جہل کو، امیہ ابن خلف کو بتایا جا رہا ہے بدبختو تم آج وہ کر رہے ہو جو تم سے پہلے وہ ذو نواس کر چکا تھا، یا وہ بادشاہ کر چکے تھے، وہ ظالم کر چکے تھے جنہوں نے ہمارے اہل ایمان کو اس طریقے سے زندہ جلایا تھا. لیکن یہ کہ نہ وہ رہے نہ تم رہو گے، اور قیامت کے دن جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہی تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا. تم ہماری پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں ہو، ہماری گرفت سے کوئی تمہیں چھڑانے والا پھر نہیں ملے گا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ، وہ العزیز، وہ الحمید جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، بادشاہ ارض و سما، جس کے یہ قلعے ہیں برج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قلعوں والا آسمان، وہ اس آسمان کا مالک، اس کا رب، اس کا حاکم. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے اس کے نگاہوں کے سامنے. یہ میں نے نوٹ کیا تھا، شہود اور شہید یہ ان دو آیتوں میں بھی الفاظ آ گئے. اور شاہد و مشہود اس اعتبار سے داخلی طور پر جو گواہی ہمیں مل رہی ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا اس کے حوالے سے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاہد و مشہود سے دیکھنا، دیکھنے والا اور جو دیکھا گیا، گویا کہ ناظر و منظور یہاں مراد ہے. دیکھنے والے اور وہ جنہیں دیکھا گیا، تماشا کرنے والے اور جنہیں تماشا دیکھا گیا. مجھے وہ شعر یاد آ گئے، کبھی بالکل ہائی اسکول کے زمانے میں سنے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کس کے اشعار ہیں. شاید جگر کا طوطی بولتا تھا اس دور میں، ان کے اشعار ہوں گے. دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. آج میرا تماشا کر رہے ہو، کہیں تمہارا تماشا نہ بن جائے. تو جن کا تماشا کیا جا رہا تھا اب وہ ہوں گے تماشا دیکھنے والے، اور جو تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ تماشا بنیں گے. تم کو بھی کہیں تماشا نہ بنا دے، دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے. تو یہ شاہد مشہود ناظر و منظور کے معنی میں، وشاہد و مشہود. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے فتنے میں ڈالا، پرسیکیوٹ کیا، جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے تعذیب کی اہل ایمان کی جو اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے. جان لیجئے حضور کی بعثت سے پہلے دین عیسیٰ وہی دین برحق تھا، لہذا وہ اس وقت کے اہل ایمان وہ تھے جنہیں جلایا گیا خندقوں کے اندر.
ثم لم یتوبوا، یہ بہت اہم ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، چاہے کسی نے کتنی ہی تکلیف دی ہو اہل ایمان کو، پھر اگر وہ ایمان لے آیا تو ایمان سے صاف ہو گیا معاملہ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی سابقہ زندگی کے کل گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کفر سے اسلام میں آ جانا، سابقہ گیا، 99 برس کی کوئی عمر تھی کسی شخص کی اور 99 برس اس کی گمراہی میں بیتے ہیں، اگر 100ویں برس کے اندر وہ ایمان لے آیا ہے 99 برس کا حساب صاف ہو جاتا۔ نمبر 2، ہجرت، خالصتاً اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جانا، یہ بھی گویا کہ تمام سابقہ خطاؤں اور گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ اور نمبر 3، آپ سوچیں گے کہ ہم تو پھر محروم ہی رہ جائیں گے، تیسرا ہے، اور وہ ہے حج مبرور، وہ حج جو خالص ہو اور قبول ہو جائے اللہ کے۔ اب وہ مبرور جو حج ہے وہ کہ جو خالص حلال کمائی سے کیا گیا، یا یہ کہ کم سے کم پوری خالص توبہ کر کے پھر آدمی گیا ہو کہ آئندہ آپ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، توبہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے کفارہ بن جاتی۔ تو حج مبرور جو ہے وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے وہ بھی سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ثم لم یتوبوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ستایا اہل ایمان کو اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا دینے والا، جھلسا دینے والا عذاب ہے۔ اس لیے کہ یہ علاج یا یوں کہیے جزا بالمثل ہے، انہوں نے جلایا تھا ایسے ہی یہ جلیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ تسلیہ والی آیت ہے اہل ایمان کے لیے۔ دنیا میں آدمی جل گیا، مر گیا، آج مر گیا کل مر جائے گا، آج نہ مرا چند دنوں بعد مرے گا، چند سالوں بعد مرے گا، کوئی بات نہیں، لیکن جو قائم رہا، ثابت قدم رہا ایمان پر، توحید پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یہی ہے بڑی کامیابی، الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی۔ دنیا کی زندگی تو ہے ہی عارضی، فانی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، جانا تو ہے، کسی طور سے تو جانا ہے۔ کوئی پھوڑا نکل آتا ہے انسان کو، جس کی سوزش کم نہیں ہوتی ہے اس آگ کی جو جلن ہے اس سے۔ کینسر ہو گیا ہے اور جس طریقے سے آدمی پھر کینسر کا مریض ختم ہوتا ہے، اب تو خیر اللہ کا فضل ہے، کچھ علاج بھی ایجاد ہو گئے ہیں، کچھ مسکن ادویات بھی ہیں، لیکن کینسر کے بعد مریض تو ایسے ہیں کہ کسی مسکن دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ جو جلن ہے، آگ میں جلا تو چند منٹوں کی بات ہے، آدمی کا ہوش و آواز ختم ہو جائیں گے، اور جو جل رہے ہوتے ہیں ان پھوڑوں کے اندر، اور وہ جو اندر ہی اندر جو ہے اس کینسر کی جو پنجے جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں پورے وجود کے اندر، وہ تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ، تو موت تو آنی ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح پر اگر استقامت ہے، مداومت ہے، ڈٹے رہنا ہے، صبر ہے، وہ جو پھر سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ذہن میں آ رہا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے بار بار دہراؤں، وہ لوگ لازماً والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر ثابت قدم رہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، ہم لازماً ان سے ان کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو، برائیوں کو، تقصیرات کو معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے، اور انہیں لازماً بہترین جو ان کے اعمال ہوں گے ان کے حساب سے ان کو مرتبہ دیں گے اور ان کا مقام معین کریں گے۔ وہ وعدہ جو ہے اللہ کا پختہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یہ 11 آیتیں ہو گئیں، اس کے بعد 11 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں ان میں کوئی لغوی بحث زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن ان میں ایک عجیب ردم ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔
یہ ردم اس کا جو ہے اس میں ایک سیکوینس ہے، اس میں جلال بہت ہی یوں سمجھیے کہ پرجلال مقام ہے یہ قرآن مجید کا. اس میں جلال کی شان ظاہر بھی ہونی چاہیے. اللہ کے بندوں کو جس طریقے سے ستایا گیا، جلایا گیا. ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وساطت سے اہل ایمان سے. کن کو سنایا جا رہا؟ بلال کو، خباب بن الارت کو، ابو فقی کو، آل یاسر کو، سمیہ کو، عمار کو سنایا جا رہا. گھبراؤ نہیں، یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں. امیہ ابن خلف کو تو پھر خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا ہے میدان بدر میں ان کے ہاتھوں. یہ تو بدلے تو آ گئے ہیں. ابو جہل کی گردن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہے. وہی ابو جہل کہ جس نے ڈالا تھا حضور کی گردن کے اندر اپنی چادر کو بل دے کر، رسی کی شکل دے کر، اور ڈالا تھا اور پھر کھینچا تھا کہ آپ کی آنکھیں اگل پڑی تھی. وہی ابو جہل تھا. جب وہ میدان بدر میں جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی مانند پڑا تھا تو حضور آئے تھے، اس کی گردن پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے. تو یہ تو بدلے تو ہو گئے. بس یہ ہے کہ ایک وقت ہے، امتحان ہے. ابھی اہل ایمان تمہارے لیے امتحان ہے، ابھی آزمائش ہے. ابھی اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے. بلکہ اللہ کیا امتحان لے رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے. ٹھوک بجا کے دیکھ لو ہمارے ان بندوں کو، کہیں کوئی کمزوری ہے ان میں، ان کے عزم میں، ان کے ارادے میں، ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 10 برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں دی، پورے 10 برس. یہ تو در حقیقت یوم طائف کے بعد ہے جو پروٹیکشن ملی ہے حضور کو. پورے 10 برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں. گویا کہ کھلی چھوٹ تھی، جس طرح چاہو آزما لو ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے صبر اور ثبات کا جس طرح چاہو امتحان لے لو. ہم آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے، ہم تمہارے جسم کو شل نہیں کریں گے. آزما لو. اسی وقت تو پھندا ڈال سکا نا وہ. اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو پھندا کیسے ڈال لیتا حضور کی گردن میں؟ یہ ہے. لیکن ان کی تسلی کے لیے ان بطش ربک لشدید، گھبراؤ نہیں، ان کی پکڑ بھی آیا چاہتی ہے اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ کیا تمہیں سزا دے رہے ہیں؟ جو سزا ان کو ملے گی اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. آل یاسر تو ہلاک ہو گئے، لیکن یہ کہ ان کے لیے تو ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر ان کے لیے موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ ویعید، یقیناً وہی تو ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے، دوبارہ پیدا کرتا ہے. یہ باعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے. دنیا میں تم دیکھتے ہو زمین پڑی ہوتی ہے بے آب و گیا، بارش برستی ہے، پھر اس میں زندگی ہی زندگی ہے، معجزاً ساقی وہ نقشہ نظر آ جاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے. دیکھیے اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے. ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ میں اصلاً اللہ تعالیٰ غفور ہے، اصلاً وہ ودود ہے، لیکن وہ منتقم بھی ہے اس لیے کہ وہ عادل ہے. مظلوم کی داد رسی یہ بھی اس کی رحمت کا، یہ اس کا تقاضا ہے. لیکن اصلاً اس کی ذات رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، پرورش کنندہ ہے. یہ خلق کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، یہ تو اللہ کے لیے اس کے عیال کے مانند ہے. یہ تو اس کے جیسے گھر والے ہوتے ہیں کسی کے، یہ تو اس طریقے سے اس کے اپنی مخلوق. لیکن یہ کہ اس کی اس شان پر دھوکہ نہ کھا جانا. سورۃ الانفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ عادل بھی ہے اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو سزا دے اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے. جنہیں انہوں نے جلایا تھا اب ان کی نگاہوں کے سامنے وہ جلائے جائے، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. باقی ہے وہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. غفور یہ فعول کے وزن پر، اور ودود بھی یہ ہے جس کو کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ، بہت بخشنے والا. ودود بہت محبت کرنے والا، اہل ایمان سے بہت محبت کرنے والا. ذو العرش تخت والا یعنی بادشاہ ارض و سما. المجید بہت بزرگ، بہت بلند، بہت عظمت والا. فعال لما یرید
کر گزرنے والا جس شے کا بھی ارادہ کر لے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا نہیں۔ یہ اب فعال مبالغے کا صیغہ، فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے۔ ہمارے سارے ارادے اس کے اذن کے تابع ہیں، اس کا ارادہ، اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی، کوئی نہیں جو اس سے بالا تر ہو۔ فعال لما یرید، هل اتاک حدیث الجنود۔ باقی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اپنے لاؤ لشکر پر، اپنی نفری پر۔ ابو جہل کا بھی نقشہ آگے چل کر آئے گا۔ اس نے کہا تھا حضور سے، محمد تم نے دیکھا نہیں، میری چوپال کے اندر سب سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میری عزت ہے یہاں پر۔ جیسے پٹھانوں میں بھی ہوتا ہے، ان کی بیٹھک ہوتی ہے، کیا اسے کہتے ہیں وہ، جی حجرہ، اور غالباً وہاں طاق یا اوطاق کہلاتے ہیں یہ سندھ میں۔ اب جس کا جتنا بڑا حجرہ ہوگا اتنی بڑی اس کی نفری ہے، اتنے اس کے حواری ہیں، اتنے ہی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اس کے ہاں، حقہ پیتے ہیں، کچھ کھانا پینا چلتا ہے۔ تو میری نفری جو ہے، میری مجلس، میری محفل مکے میں سب سے بڑی ہے۔ آگے چل کر آئے گا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، پکار لے وہ اپنی اس مجلس والوں کو، اپنے حواریوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ وہ جب پہنچیں گے ہم اس مقام پر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ تو هل اتاک حدیث الجنود، یہ جو لاؤ لشکر لوگوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں دنیا میں، وہ بڑا دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ کون سے ہیں یہ لاؤ لشکر والے؟ فرعون و ثمود، وہ فرعون ذو الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، یہ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے، سورۃ الفجر بھی آ جائے گی۔ وہ لاؤ لشکر والا، میخوں والا فرعون، اور ثمود بڑی طاقتور قوم۔ ان سب کے تمہارے پاس کہانیاں، ان کے واقعات، ان کی تاریخ سے واقف ہو چکے ہو کہ نہیں؟ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ یہ یہاں پہ روح سکون کس کی طرف ہے؟ پہلے کس کی طرف تھا؟ بلال کی طرف، آل یاسر کی طرف۔ اب کس کی طرف ہے؟ امیہ ابن خلف کی طرف اور ابو جہل کی طرف۔ تمہیں اپنے لاؤ لشکر پر، اپنے حمایتیوں پر، اپنی محفل والوں پر، اپنی مجلس والوں پر، اپنے حجرے والوں پر فخر ہے۔ تمہیں یاد ہے فرعون کا لاؤ لشکر؟ تمہیں معلوم ہے سطوت ثمود کی؟ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ جھٹلاتے ہی رہتے ہیں، وہ تو تکذیب ہی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس آیت کے اندر۔ میں نے بارہ بیان کیا ہے، کوئی شخص جو ہے اس وقت اس کی بڑی روبسٹ ہیلتھ ہے، بہت جسم جو ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اندر کینسر کی بنیاد پڑ چکی ہے، وہ چلتا ہے پاؤں اکڑ کر زمین پر مار رہا ہے، اس کے اندر توانائی ہے، پتہ نہیں کہ اندر سے پرچہ چاک ہو چکا ہے، اندر کینسر جو ہے وہ جڑیں جما چکا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میری بڑی سطوت ہے، وجاہت ہے، بھٹو صاحب کو یقین تھا آخری وقت تک مجھے پھانسی چڑھا ہی نہیں سکتے، یہ میرے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے، کس کس ملک سے، کس کس حکمران کی طرف سے آئے گا معاملہ، ممکن ہی نہیں کہ مجھے یہ سولی چڑھا سکے۔ اور وہاں یہ ہے کہ قضاء و قدر کے جو کارکن ہیں فرشتے، وہ مسکراتے ہوں گے کہ یہ کس مغالطے میں، کس خیال میں ہے، حقیقت کیا ہے، ما درچ خیال ہے وہ فلک درچ خیال۔ اسی طرح یہ لاؤ لشکر والے جو ہیں، یہ اپنے زوم میں، اپنی طاقت میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنی دولت، اپنی سطوت، اس میں مگن ہو کر جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اللہ ان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، پکڑے ہوئے ہیں، گھیراؤ میں آئے ہوئے ہیں، کہیں بھاگنے کی جگہ ہے نہیں ان بدبختوں کے، لیکن اپنی غفلت کے اندر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ اس میں پھر تسلی ہے ان کے لیے، بلال کے لیے، ابو فقیہ کے لیے، آل یاسر کے لیے، گھبراؤ نہیں، اللہ یہ کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں، کہیں دوڑ نہیں سکیں گے۔ ان کے لیے وہ جو میں نے آیت آپ کو بار بار سنائی ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اگر ان کا گمان ہے کہ ان کی ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو بڑی غلط احمقانہ رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ تو ہے قرآن بڑی عظمت والا۔ یہ ہے اہل ایمان کے لیے تسلی، تثبیت کا ذریعہ، صبر کا ذریعہ۔ اس قرآن ہی کے ذریعے سے یہی شمشیر ہے بندہ مومن کے لیے
یہی ہے حالات، بدتر سے بدتر حالات کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے صبر و ثبات اور حوصلہ دینے والی چیز قرآن ہے۔ ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے، جو میں نے آپ کو ابن تیمیہ کا قول کئی دفعہ سنایا کہ سخت ترین پرسیکیوشن جب دی جا رہی تھی جیل کے اندر، وہ کہتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں ہے۔ اسے جو سکون حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے، اسے اللہ سے جو انس ہے اور جو محبت ہے اور اس کا جو انبساط باطنی میں محسوس کر رہا ہوں، تو میرے جسم کو جلا دو، داغ دو، لیکن یہ کہ میری اس اطمینان اور سکون کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ ان جنتی معی، تو بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید، یہ تسکین، تسلی، تثبیت، صبر، ثبات کا ذریعہ ذکر الہی۔ اصل ذکر یہ ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان دلوں کو ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے۔ فی لوح محفوظ، یہ مضمون اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ انہ فی ام الکتاب لدینا